بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان خواتین نے اپنے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اس کے لیے انہوں نے قریب ترین تعلقات اور رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی، خاندان اور قبیلے سے جنگ مول لی، مصیبتیں سہیں، گھر بار چھوڑا، غرض یہ کہ حصول دین کی خاطر انہیں جو بھی کرنا پڑا انہوں نے کیا۔ تو ایسی خواتین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے خواتین کی صفات کے حوالے سے، تو بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے جنت کا حصول ممکن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں عورت کے ایک ایسی ہی صفت، ایک ایسے ہی راز کے بارے میں بات کریں گے۔ سو یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت کی صفت کیا ہے جس پہ اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس زمین کی سب سے افضل ترین وہ عورت ہے جو کم خرچ کرتی ہو، کفایت سے اپنی زندگی بسر کرتی ہو۔ جو عورت اپنے گھر کے اخراجات کو کم رکھتی ہے، فضول خرچ کرنے سے گریز کرتی ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا اس عورت سے وعدہ ہوتا ہے کہ روز محشر اللہ کی جانب سے اسے عظیم سے عظیم تر انعامات عطا فرمائے جائیں گے۔ عورت کی یہ ایک صفت اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ فضول خرچی سے دوری اختیار کر کے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور گھر کو جنت بنا دے۔ دوستو، بلا شبہ اسلام کی نظر میں کفایت شاری ایک ایسا گلاب ہے جس سے چین و سکون اور راحت و آرام کی خوشبو آتی ہے، اور اس کے سائے میں بیٹھنے والا شخص صبر، شکر اور قناعت جیسی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی ایک ایسا دین و دھرم ہے جس نے ہر قدم پہ کفایت شاری کا درس دیا اور اس صفت سے متصف شخص کو داد و تحسین سے نوازا۔ کفایت شاری کے حوالے سے بہت ساری احادیث اور قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفایت شاری کرنے والے کے لیے انعامات فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1029 میں کفایت شاری کا درس دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا، اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1222 میں بھی کفایت شاری کی واضح دلیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی نہ ہو تو اس کی روزی کو وسیع نہیں کرتا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ان دلائل کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ قناعت پسندی اور کفایت شاری ہی اصل لائف سٹائل ہے۔ یہی اپر کلاس، ایلیٹ کلاس اور فرسٹ کلاس سٹائل ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج انسانوں کے دلوں سے کفایت شاری اور قناعت پسندی کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج فرد سے لے کر معاشرے تک فضول خرچی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ آدمی اپنی ناک اونچی کرنے کی خاطر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے کے طور پر فضول خرچی، فیشن پرستی، خود نمائی، باہمی جذبہ تفاخر اور کبر و غرور سے لے کر ذلت و رسوائی، مفلسی، پریشانی اور قرض و لون کی بدترین گھونٹ پینے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر گداگری، چوری، راہزنی، بلیک میلنگ اور اسمگلنگ وغیرہ کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے اور باز نہ آنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مال کو باطل اور ناجائز جگہوں پر خرچ کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو وضو میں زیادہ پانی بہانے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ فضول خرچی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج کل فیشن پرستی ہو یا شادی بیاہ یا کسی اور خوشی کے موقع پر ناچ گانا اور ڈھول تاشا بجانا یا ملکی یا بین الاقوامی سطح پر مقابلہ حسن جیسی بے حیائی اور فحاشی پر کروڑوں روپے لٹانا بھی اسی فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا، اور اس پر حرام، ناجائز، گناہ اور شیطانی عمل کا فتویٰ صادر ہوگا۔ تو اسلام کفایت شاری اور خرچ میں اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی کو بخل پر ابھارتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا جس حد تک واجب ہے اس میں کوتاہی پر سخت عذاب ہے۔ اس کے علاوہ کار خیر، خیر و برکت میں خرچ کرنا باعث خیر و برکت و ثواب ہے۔ حسب استطاعت نیکی کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، آدمی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ برخلاف اس کے نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے سے اللہ تعالیٰ کا دست کرم بھی بندے سے اٹھ جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسی خواتین جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی کمائی کو فضول اللے تللے میں اڑا دیتی ہیں، تو انہیں تنگ دستی کا وقت دیکھنا پڑتا ہے، گھر میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے مشکلات اور بڑھتی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو خواتین طلبگار ہیں، جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ جنت کو حاصل کر لیں، تو اللہ کے نبی نے جو صفت بیان کی ہے کہ وہ کفایت شاری اور قناعت پسندی کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کریں، تو یہ جنت میں جانے والی خواتین میں سے ایک علامت ہے۔ تو جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرنا، اسی کو صحیح طریقے سے صحیح جگہوں پر خرچ کرنا، اس سے نہ تو آپ تنگ دستی کا شکار ہوں گے، نہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، نہ آپ کو قرضہ لینا پڑے گا۔ تو دین اسلام نے ہمیں یہ وہ بہترین طریقہ سکھایا ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی زندگی میں بھی جو ابدی زندگی ہوگی، اپنے دین اسلام کے حوالے سے اصل اور حقیقی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دوستو، جب انسان رزق حلال کماتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پہ ہی خرچ کرے، لیکن جب اس کی کمائی میں حرام کا مال شامل ہو جاتا ہے تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ اسی طرح سے اللے تللے میں اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے حلال روزی ہی کمائیے، حلال روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کیجیے، اور اسی سے ہماری دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر صبر شکر کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ بس کامیاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جس کے پاس کم ہو وہ صبر شکر کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ تو دوستو، مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کو خاص طور پر قناعت پسندی اور کفایت شاری کے حوالے سے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے گھر کی اشیاء میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی غیر ضروری چیزیں نہیں خریدنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتے ہیں، دکھاوے کے پیروکار بن گئے ہیں، دکھاوا چاہتے ہیں، اپنا نام اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ضرورت سے زیادہ اور اپنی انکم سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں، جس وجہ سے ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو خواتین، مرد اور عورت کو ایک صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہم نہ صرف اس دنیاوی زندگی کو بلکہ آنے والی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو دوستو، کمنٹ باکس میں آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ فضول خرچی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ فضول خرچی نہیں کریں گے، اور اگر نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرا دوستو، یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل کی سوسائٹی میں آپ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہ ہماری کاوش آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں۔
इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।